مسئلہ نمبر 9، کیا دور دراز کے علاقوں میں روزہ اور لیلۃ القدر میں فرق ہو سکتا ہے؟ کیا پوری دنیا کا چاند ایک ہے؟ ظاہر بات ہے چاند تو ایک ہی ہے، لیکن کیا رؤیت بھی ایک ہے؟ نہیں، اس کی رؤیت کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے۔ دنیا میں کچھ علاقوں میں چاند دکھائی دیتا ہے ایک دن پہلے، اور کچھ علاقوں میں دکھائی دیتا ہے ایک دن بعد۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں کے مشاہدے کی چیز رہی ہے، اور پابندی سے ایسا ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اتفاقی طور پر، بلکہ پابندی سے ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ملکوں میں ایک دن پہلے دکھائی دیتا ہے، اور اتنے ملکوں میں پابندی سے ایک دن بعد دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو جھٹلانا ایک انسان کے خود ہی اپنے آپ کو جھٹلانا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ سچے لوگوں کی خبر ہے کہ ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء کی خبر ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ضرور ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا۔ کب ہوا؟ صحابہ کے زمانے میں۔ صحابہ کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قریب تابعی ہیں، کہتے ہیں ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویہ بالشام۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا، کس کو؟ قریب کو بھیجا حضرت معاویہ کے پاس، ملک شام، شام سیریا، تو شام بھیجا کسی کام کے لیے۔ قال فقدمت الشام، کہتے میں ملک شام پہنچا۔ فقضیت حاجتها، جو کام انہوں نے مجھ کو دیا تھا وہ کام میں نے کیا۔ واستحل علی رمضان وانا بالشام، میں شام ہی میں تھا کہ رمضان کا ہلال دکھائی دیا۔ فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، تو میں نے جمعہ کی رات رمضان کا چاند دیکھا۔ جمعہ کی رات کا مطلب کیا؟ ہاں، ہمارے یہاں کون سی رات ہوتی ہے؟ جمعرات کی رات۔ یعنی اصلاً اسلامی اعتبار سے جمعہ کی رات کب ہوتی ہے؟ کہ اگلے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی آج رات ہے، آنے والے دن میں کیا کرنا ہے؟ جمعہ کی رات، جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ تو جمعہ کی نماز سے پہلی رات کو کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کی رات۔ رات پہلے دن بعد میں۔ ہمارے الٹا ہو جاتا ہے، جمعہ کی رات کب ہوتی ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد والی رات۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے جمعہ کی رات جمعہ کی نماز سے پہلے والی رات۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، میں نے جمعہ کی رات ہلال دیکھا۔ ثم قدمت المدینۃ فی آخر الشہر، مہینے کے اخیر میں، رمضان ہی میں مدینہ واپس لوٹا۔ فسألنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا۔ ثم ذکر الہلال، پھر ہلال کا تذکرہ آیا۔ فقال متى رأيتم الہلال، حضرت ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے شام میں ہلال کب دیکھا؟ فقلت رأیناہ لیلۃ الجمعہ، کہا کہ ہم لوگوں نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا۔ فقال انت رأیتہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تم نے خود دیکھا ہلال، یعنی خالی خبر ہے یا تم نے خود بھی دیکھا؟ انت رأیتہ، فقلت نعم، کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا۔ ورآہ الناس، اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ وصام معاویہ، اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا، اور حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ میں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، حضرت معاویہ نے روزہ رکھا، اور سارے لوگوں نے روزہ رکھا۔ کوئی شک شبہ کی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ کب دیکھا ہم نے؟ جمعہ کی رات۔ ابن عباس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فقال لكن رأيناه ليلة السبت، لیکن ہم نے تو سنیچر کی رات کو دیکھا۔ ہم نے کب دیکھا چاند؟ مدینہ میں ایک دن بعد۔ لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه،
ہم تو روزے رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ ہم رمضان کے 30 دن پورے کر لیں یا اس سے پہلے چاند دیکھیں. اب دیکھیے ابن عباس ایک دن لیٹ چل رہے ہیں یا برابر؟ شام سے ایک دن پیچھے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم روزے رکھیں گے. ہم نے ایک دن بعد دیکھا ہے, سنیچر کی رات کو دیکھا ہے. ہم تو روزے رکھتے جائیں گے. کب تک؟ یا تو ہم کو 29 کو چاند دکھائی دے, یعنی ان کا بولنے کا انداز کیا ہے, ہم 30 دن پورے کریں گے ہمارے. تمہارے کیا ہمارے؟ ہاں, ہم تو 30 دن پورے کریں گے. اور اگر اس سے ایک دن پہلے چاند دکھائی دیا 29 کو تو 29 کا مہینہ, ورنہ کتنے دن؟ 30 دن. فلا نزال نصوم حتى نکمل 30 او نراہ, ہم تو روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کریں یا چاند دیکھیں. فقلت اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ, کہا کہ آپ کو, قریب نے کہا کہ کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے چاند دیکھا اور انہوں نے روزہ رکھا؟ یعنی ایک دن پہلے ان کا دیکھنا چاند اور روزہ رکھنا آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اس پر آپ, اس کے مطابق آپ نہیں چلیں گے؟ آپ کے لیے ان کا یہ دیکھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ فقال لا, کیا کہا؟ نہیں. ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے. تو وہ اپنے دل سے کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر. تو ان کا فہم کیا ہے؟ ہم ایک دن لیٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابن عباس صوم لرؤیتہ وافطر لرؤیتہ کو عالمی مانتے تھے کہ نہیں؟ اگر عالمی مانتے تو کیا کہتے؟ ہمارا تو ایک دن پیچھے ہو گیا, یعنی ایک روزہ ہمارا کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا. اگر ایک آدمی عالمی رؤیت مانتا ہے تو اس کے حساب سے اگر ایک دن کہیں اور پہلے دکھائی دیا ہے تو اس کا روزہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اس اعتبار سے قضا کرنی پڑے گی. کیا ابن عباس ایسا کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ہم کو ایک روزہ قضا کرنی پڑے گی؟ لیکن نہیں کہہ رہے, نہ انہوں نے کیا, نہ مدینہ کی تاریخ میں ایسا ہے کہ لوگوں نے, مدینہ والوں نے, کیونکہ انہوں نے اکیلے تھوڑی دیکھا ہے, پورا مدینہ ایک دن پیچھے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. لکننا رأیناہ لیلۃ السبت, میں نے اکیلے نے دیکھا نہیں بول رہے ہیں, ہم لوگوں نے. کون؟ مدینہ والوں نے ایک دن پیچھے دیکھا ہے, بعد میں دیکھا ہے. تو پورے مدینہ والے ایک دن کیا ہیں؟ پیچھے ہیں. تو کیا پورے مدینے میں ایک دن پیچھے رہنے کی وجہ سے قضا کی گئی؟ ہسٹری میں کبھی سنا آپ نے مدینہ کی؟ نہیں. اور سوال یہ ہے کہ جب ایک دن پیچھے ہیں تو مہینہ کتنے دن کا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک دن تو گیا, تو بچے کتنے؟ 29. تو 29 سے زیادہ ہو سکتے ہیں دن. لیکن ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم 30 دن پورے کریں گے. تو وہ ایک اور یہ 30 کتنے ہوئے؟ ہاں, 30 اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ 30 اور ایک جواب نہیں دے رہے ہوتے, کیا بولیں آپ؟ ایک روزہ وہ اور یہ 30 ہم پورے کریں گے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 31. 31 کا مہینہ ہوتا ہے, ہم پہلے ہی سن چکے ہیں, 30 سے زیادہ کا مہینہ. لیکن ابن عباس بتا رہے ہیں کہ اگر ہم لیٹ ہوں ایک دن تب بھی ہمارے مدینہ کے 30 دن پورے ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمارے 30 دن پورے ہو سکتے ہیں. کوئی کہے کہ 30 ضروری تھوڑی 30 پورے ہوں, اس سے پہلے ایک دن چاند دکھا تو ٹھیک, لیکن ہمارے 30 ہم پورے کریں گے, ہمارے 30 دن ہم پورے کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں چونکہ ہم لیٹ چل رہے ہیں اس لیے 30 نہیں 29 ہی پورے کرنا پڑے گا. نہیں, ہو سکتا ہے ہمارے 30 دن, ہو سکتا ہے ہمارے مدینہ میں بھی 30 دن. یہ ساری روایت کتنی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایسا نہیں تھا کہ اگر دنیا کے کسی ایک حصے میں چاند دکھائی دیا تو ساری دنیا والوں پر, مدینہ والوں پر, معلوم ہے کہ مدینہ سے پہلے بھی کہیں اور چاند دکھائی دے سکتا ہے, اور انہوں نے اس رؤیت کو قبول کیا نہیں. راوی کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیے حضرت معاویہ کا چاند دیکھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں؟ کہا نہیں.
کسی نے کہا یہ کیا بول رہے ہیں، دیکھو اختلاف پیدا کر رہے ہیں امت کے اندر. آج بولتے ہیں نا امت کے ٹکڑے کر رہے ہیں تم لوگ، ادھر الگ ادھر الگ. نماز بھی ویسی پڑھو. نماز الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ امریکہ میں فجر کی نماز کب ہو رہی، عرب میں کب ہو رہی ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. حدیث میں کیا ہے، صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو. تو اس میں ہندوستان والوں کو بولا اللہ نے، عرب والوں کو بولا، امریکہ والوں کو بولا، کس کو بتایا اللہ نے؟ اللہ کے نبی نے کس سے کہا؟ یہ پوری امت سے کہا ہے. تو امت میں کہیں بھی چاند دکھائی دے تو کس کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ہے؟ ہاں ہم بول رہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جب ساری امت سے خطاب ہے چاند دیکھنے کا، تو روزہ رکھنے کا بھی خطاب کس سے ہے؟ ساری امت سے ہے. تو کہیں بھی چاند دکھائی دیا ساری دنیا کے لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ روزہ رکھنا پڑے گا. ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہوتا، اگر مان لو یہ اصول صحیح ہے، تو دوسری بھی ایک چیز ہے خطاب عام جس کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کیا کرو؟ جیسی سورج ڈھل جائے یعنی زوال ہو جائے تو کیا کرو؟ نماز قائم کرو، ہے نا. اور اسی طرح سے باقی نمازیں بھی ہیں. سورج ڈوب جائے تو کون سی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے سورج ڈوب جائے تو کس کی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ مغرب کا، پوری دنیا کا کہ کچھ لوگوں کا؟ تو ایسا قرآن اور حدیث میں ہے کہ جہاں ایسا کہیں نہیں ہے وہاں عموماً ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلتے ہی نماز قائم کر. اس کا خطاب کسی ایک علاقے والوں سے یا پوری دنیا والوں سے؟ اب مثال کے طور پر ہندوستان میں سورج ڈوبتا ہے سعودی عرب سے پہلے کے بعد میں؟ نہیں، ہاں کنفیوز ہو رہے ہیں. ہاں پہلے. کتنا گھنٹہ پہلے؟ 2.5 گھنٹہ پہلے. اب آپ کے چچا وہاں ہیں سعودی عرب میں، یہاں سے آپ نے رمضان کے مہینے میں آپ نے فون کر کے بولا چچا افطار کر لو. بولے کیوں؟ کہا کہ سورج ڈوب گیا. بولے ہمارا نہیں ڈوبا یہاں پہ. بولے ہمارا تمہارا کیا ہے؟ ہاں قرآن میں کیا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر تم سب روزہ اپنا مکمل کرو. کہاں تک؟ رات تک. رات کب ہوتی ہے؟ جیسی سورج ڈوب گیا رات شروع ہوتی ہے. رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ سورج کے ڈوبتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. حدیث میں کیا ہے؟ جب دن یہاں سے یعنی چلا جائے اور رات وہاں سے چلی آئے تو تمہارا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ افطار ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی سورج ڈوب گیا رات آ گئی. تو سورج ڈوبا امت کا سورج ڈوب گیا. تو اب افطار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب ہمارا تمہارا کہاں سے آیا؟ جب چاند کے معاملے میں ہمارا تمہارا نہیں تھا تو سورج کے معاملے میں ہمارا تمہارا کرنے کی قرآن اور سنت سے دلیل کیا ہے؟ دلیل ہونا چاہیے نا قرآن سے. تو بس اللہ نے پوری امت سے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل. تو ہم کہیں کہ لیل تو ہمارے یہاں آ گئی، تمہارے یہاں کیا آئی؟ تو ہمارے یہاں ابھی تک لیل آئی نہیں. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آئی کوئی بات نہیں، ہماری تو آئی نا. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ رات آ گئی ہے. تو ہمارے حساب سے تم کرو. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرنے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارا تمہارا کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کوئی آدمی پیش کرے. تو جب ہم کو چاند سورج دکھ رہا نا، ہم کو اپنی آنکھوں پہ بھروسہ مت کرو. ہمارا ڈوب گیا ہے. میں بول رہا نا ڈوبا، آپ بول سکتے میں بول رہا نہیں ڈوبا، میں بول رہا ڈوبا. تو اب کس کی بات مانیں گے؟ ڈوبا بھی اور نہیں بھی ڈوبا. تو یہ دو باتیں ہو گئی. تو اس کے لیے یہ اپنے حساب سے افطار سے رکا رہے اور یہ اپنے حساب سے افطار کر لے. اس کا ڈوبا یہ افطار کرے، اس کا نہیں ڈوبا افطار نہ کرے. تو دنیا میں یہ فرق ہے.
یہ آپ قرآن سے بتاؤ ان کو کہ سعودی عرب میں 2.5 گھنٹہ لیٹ سورج ڈوبتا ہے، نہیں ایسا. لہٰذا آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو مان کے چلنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے اگرچہ اشارے ہیں، صراحت اس میں نہیں ہے، رب المشارق والمغارب اللہ نے کہا ہے، لیکن اہلہ بھی تو اللہ نے کہا ہے، پھر چاند کی جمع بھی تو کی ہے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کو کسی سال میں ہم لوگ رؤیت ہلال کے تعلق سے پورے دن بھر کا ایک پورا کورس لیں گے، جس میں تفصیل سے وہ سارے مسائل انشاءاللہ سلسلہ وار اس کو لیں گے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ 1 دن کا فرق چاند میں ہوا. ابن عباس نے نہیں کہا کہ ہم لوگوں سے چاند چھوٹ گیا اور ہم کو قضا کرنی پڑے گی، بلکہ انہوں نے اپنی رؤیت کا اعتبار کیا. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں مجبوری تھی، ایسا ہوا، اختلاف ہوگا، نہیں. انہوں نے پوچھا کیا آپ کو حضرت معاویہ کی رؤیت کافی نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں. تو انہوں نے اس رؤیت کو تسلیم کیا نہیں کیا. تو یہی تو آج ہم کہہ رہے ہیں، یہی ہم کہہ رہے ہیں. اس کے خلاف کسی صحابی کا قول ہم کو بتا دیں اور انہوں نے یہ چیز قبول کی نہیں کی، حضرت معاویہ کی رؤیت کو قبول کیا نہیں کیا. تو بہت دور کے جو علاقے ہیں ان کے لیے علماء نے یہی بات بتلائی ہے، اور تمام محدثین نے اس بارے میں یہی باب قائم کیا ہے کہ ہر بلد کے لیے اس کی اپنی رؤیت ہے. حدیث و رکبان وغیرہ کی جو تفصیلیں انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم اس کو دیکھیں گے، جو یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت بیان کرنے کا. بعض لوگ گھوڑ سوار آئے اور بتایا کہ ہم نے کل دیکھا تھا، وہ ایسے لوگ تھے جو گھوڑ سواری کر کے آ سکتے تھے، تو یہ بہت بڑا فاصلہ تھا، ایسا نہیں ہے. جو سفر کر کے گھوڑوں پہ آ سکتے ہیں، تو ایسے فاصلے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ان کی خبر قبول کی جا سکتی ہے. لیکن جو بہت دور کے علاقے ہیں جیسے شام اور عرب کا معاملہ ہے، مدینہ کا معاملہ ہے، ان کی گھوڑ سوار آ سکتے ہیں، فوراً نہیں آ سکتے، کل نکلے اور آج پہنچ گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے اعتبار سے یہ دونوں میں فرق یاد رکھیں. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا، تو ہم کہیں گے کہ صحابی نے قبول کیا، مدینے والوں نے قبول نہیں کیا. تو ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا. اور کسی نے صحابہ کی اس عمل پر رد بھی نہیں کیا. کسی نے رد کیا حضرت ابن عباس کے قبول نہ کرنے پر؟ نہیں رد کیا صحابہ میں سے. تو معلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ مسئلے ہیں، دونوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وقت ہو گیا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ دور دراز کے علاقوں میں روزے میں فرق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کوئی آدمی اس کی تردید اگر کرے تو اس سے بہتر دلیل اور قوی دلیل یا اس کا جواب کیا اس کے پاس. ہم پھر تو کچھ لوگ کیسا کہتے ہیں پھر امت میں اتفاق کیسے ہوگا؟ اتفاق کیسا ہوگا؟ تو اتفاق کی کیا یہی صورت ہے کہ ساروں کا رمضان ایک ساتھ ہو؟ آپ بتائیے، مثال کے طور پر مان لیا ایک کام کریں گے، سب مل کے تیار ہو گئے، سب کا چاند ایک، اگر مان لیجیے کر لیجیے، تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ بولے کہ عید ادھر ہو رہی، دوسرے دن ادھر عید ہو رہی، کیا ہے یہ ایک عید ہونا چاہیے، سب کا اتفاق ہونا چاہیے. اوقات میں فرق ہونے سے اتفاق میں فرق پڑتا ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کچھ ملک ایسے جیسے ہندوستان ہے، مثال کے طور پر یہاں کے اور امریکہ کے وقت میں کتنے گھنٹوں کا فرق ہے؟ 12 گھنٹوں کا فرق ہے. یہاں صبح کے 10 بجے تو وہاں کیا ہے؟ رات کے 10 بجے. سوچئے تو اب یہاں کا وہاں کا 12 گھنٹوں کا فرق ہے، تو کیا دونوں کا سیم ہو سکتا ہے؟ آپ عید منا رہے، وہ روزہ رکھے ہوئے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. تو کیا ایک ساتھ عید بھی ہو سکتی ہے؟ کیا نہیں ہو سکتی؟ نہ ایک چاند مان کے بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ ایک چاند مان بھی لیں تو دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ عرب میں چاند دکھائی دیا شام میں، اور شام کے وقت میں عرب میں چاند دکھائی دیا، لیکن بعض ملکوں کے اندر میکسیکو ہے یا دوسرے ایسے ملک ہے وہاں چاند نہیں دکھائی دیا، اور وہاں صبح کے 10 بجے ہوئے، وہ صبح کا وقت ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ان کو بولیں گے فون کر کے روزہ رکھو؟ کیسا کریں گے کیا؟ تو ابھی تو عرب کا جہاں چاند دکھا وہاں روزہ شروع نہیں ہوا، اور ان کی خبر پر جن کو نہیں دکھا ان کا روزہ شروع ہو جائے گا، ساری گڑبڑ ہو جائے گی بھائی. وہ کیا بولیں گے پھر؟ نہیں، وہ ان کے چاند کے حساب سے چلے، لیکن ان کا اگلا دن جب آئے گا، کیونکہ یہ دن جائے گا پھر شام ہوگی، رات جائے گی، پھر دن آئے گا، تو ہو گیا نا فرق.
کچھ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، لیکن یہ ہے یہ سب سمجھ میں نہیں آئے گا، کنفیوژن ہے اس کے اندر. ایک چاند بھی اگر آپ مان لیں تب بھی سارے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں نہیں، تب بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. خواہ مخواہ کیوں پوری طاقت لگا رہے اس میں، کیوں خواہ مخواہ محنت کرے اس کے اندر. مسلمان نمازوں میں بھی ایک ہو سکتے ہیں، نماز کے اوقات کے ہے کہ نہیں، سب کی فجر ایک ساتھ ہوئی تو کتنا اچھا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر جب یہ الگ ہو کہ ان میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس کو اور زیادہ خیر مانتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت میں کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایسا بولتا ہے نا. تو یعنی الگ بتا کے اس کو کیا بتاتا، خوبی بتاتا ہے. اس کو بتاتا کیا مسلمان کبھی ادھر فجر ہو رہی تو کبھی ادھر ہو رہی، کبھی ادھر ہو رہی، ایک وقت پہ نہیں پڑھ رہے نماز، سب الگ پڑھ رہے، ایسا بولتا اس کو. بلکہ کیا بتاتا، خیر بتاتا کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی. کیسا اس کو ایسا بولتا. عید کو کیسا بولتا، کبھی ادھر ہو رہی تو کبھی ادھر ہو رہی. کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اس کے اوقات کے فرق سے اختلاف ایسا نہیں ہے. آپس میں لڑنا اختلاف ہے، آپس میں لڑنا اختلاف ہے. آپس میں نہ لڑیں، اور بھلے ہی فرق ہو جائے دنیا میں، لیکن عید لوگوں کے ساتھ کریں جن لوگوں میں ہم ہیں. یہ اختلاف غلط ہے، یہ اختلاف غلط ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہم ہیں، حدیثیں اس تعلق سے بھی ہیں کہ آپس میں جو لوگ روزے سے ہوں تم روزہ رکھو، لوگ افطار کریں تم افطار کرو، سب سے الگ کٹ کے آدمی کچھ نہ کرے. یہ بھی علماء نے بات کہی ہے. تو اس حدیث میں ایک اور بات بچ جاتی ہے، وہ یہ، اور ایک چاند جو لوگ کہتے ہیں ایک چاند ہونا چاہیے ساری دنیا کا، وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر مان لو ایک دن آگے پیچھے ہو گیا، لیلۃ القدر میں فرق آ جائے گا. تو پھر واقعی لیلۃ القدر کب ہے، عرب کے حساب سے کہ انڈیا کے حساب سے؟ تو یہ آپ بھی سوچ رہے ابھی. ہاں واقعی لیلۃ القدر کب ہے؟ اگر وہ عرب والے ایک دن پہلے چل رہے ہیں تو ایک دن بعد ہم ہو گئے، تو کیا ہماری لیلۃ القدر الگ ہوگی اور ان کی ایک ہوگی الگ ہوگی، یا لیلۃ القدر پوری دنیا کی ایک ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. نمبر ایک، پہلے ہم دلیل کے اعتبار سے دیکھیں، پھر اور بھی مثالیں اس کی دیکھیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بعد چل رہے ہیں اور شام میں ایک دن پہلے، تو ان کے لیے بھی تو یہ مسئلہ آیا نا. تو پھر انہوں نے کیا کیا، ایک دن پہلے منائے. کسی بھی ذریعے سے دلیل سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا چونکہ ہم ایک دن لیٹ چل رہے ہیں لہٰذا ہم لوگ لیلۃ القدر جو ہے ایک دن پہلے منائیں گے، جو ایون نائٹس ہیں ان میں منائیں گے. ایسا کچھ کیے نہیں، بلکہ جہاں کی تاریخیں ہیں ہلال کی، ان کے اعتبار سے ان کی لیلۃ القدر ہوگی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے کہا ہے. جب چاند دکھائی دیا وہاں سے رمضان ان کا شروع ہوا، اور اس کے اعتبار سے ان کی طاق راتیں ہوں گی، لہذا وہ اعتماد اس رؤیت پر کریں گے اپنی راتوں کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیلۃ القدر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان راتوں میں بنائے گا جن کے حساب سے ان کی رؤیت ہے. یاد رکھیں اس کو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی مدینہ میں ایک دن پہلے، یعنی مدینہ میں ایک دن بعد ہلال دیکھا، اور اس کے حساب سے ان کا رمضان تھا، لہذا اسی کے اعتبار سے انہوں نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا. ان کا اعتکاف اسی اعتبار سے ہوگا نا، کیسا ایک دن پہلے کر دیا نہیں کیا، ایک دن پہلے کوئی دلیل ایسی نہیں ہے. لہذا انہوں نے اپنی پابندی کی. معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کی لیلۃ القدر اس کے حساب سے ہے. کوئی آدمی کہتا ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دنیا میں جہاں لیلۃ القدر ہو رہی ہے رات میں، طاق رات ہے، اور دنیا کے کچھ حصوں میں اس وقت دن ہے، کیا ہے اب وہ کیا یوم القدر ہے؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے ایک حصے میں رات ہے، اسی وقت میں دنیا کے دوسرے حصے میں کیا ہے، دن ہے. تو اب لیلۃ القدر کیا، تو عرب میں چل رہی ہے یہاں پہ تراویح، اور دنیا کے کچھ حصوں میں دن ہے اس وقت میں، تو آپ اس وقت میں کیا کہیں گے؟ جو آدمی یہ مانتا ہے کہ نہیں ایک ہی ہونا چاہیے، وہ بولے گا ان کی جب رات آئے گی نا تو ان کی ہوگی. تو اب کیسا ہوا، اب الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرق تو ویسے بھی تو ہوا ہی نا. تو ان کا ٹائم آئے گا رات کا تو ان کی لیلۃ القدر آئے گی، تو اب تک نہیں آئی ان کی. تو الگ الگ تو بھی تو کر رہا ہے نا، تو خام خواہ کیوں پریشان کرتا ہے؟ خام خواہ شک شبہ نہیں پیدا کرنا چاہیے.
اسی طرح سے آپ دیکھیں رات کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رات میں جب 1/3 حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. حدیث آپ نے سب نے سنی ہے. کون سے حصے میں؟ رات کے آخری حصے میں، یعنی آخری 1/3 حصے میں. لیکن اس وقت ہمارے یہاں جب رات ہوتی ہے کچھ حصوں میں دن ہوتا ہے، سعودی کے اندر رات ہوتی ہے کچھ حصوں میں دن ہوتا ہے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ان کے یہاں نزول ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر؟ کب ہوتا ہے؟ سعودی کی رات میں یا ان کی رات کے حساب سے؟ ہر ایک کے لیے وعدہ اس کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لیلۃ القدر کا بھی جو وعدہ ہے ہر ایک کا وعدہ اس کے اعتبار سے ہے. یہ یاد رکھنا ضروری ہے، نہیں کنفیوز رہیں گے چاہے ایک چاند مانے یا کئی چاند مانے. بات یہی ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اس کے اعتبار سے ہے. احکام لوگوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان کے اوقات کے اعتبار سے ہوتے ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے وہ رمضان ہو، یا جو دوسرا رات کا 1/3 حصہ ہو، یا جو بھی معاملات ہیں. تو ان چیزوں کو اگر سمجھنا نہیں ہے، نہیں سمجھا آدمی تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو چاند ہر علاقے کا اپنے اعتبار سے ہے اور اسی کا اعتبار کر کے لیلۃ القدر بھی ہوگی اور سارے احکام ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ابن عباس کی، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث.